بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ہندوازم کی دنیا میں لے جائیں گے، بلکہ ویڈیو میں ہندو مذہب کے بانی کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور جانیں گے کہ ہندو کس نبی کی امت ہے، اور ویڈیو میں آپ یہ بھی جان پائیں گے کہ ہندوؤں کے فرقے کون سے ہیں اور ان فرقوں کے درمیان کیا فرق پایا جاتا ہے۔ دنیا کا تیسرا بڑا مذہب ہندوازم ہے اور یہ ایک قدیم مذہب ہے، لہٰذا ہم آپ کو ہندوازم کے تاریخی پس منظر سے لے کر اس کے فلسفے اور عظیم شخصیات تک کی رہنمائی فراہم کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ہندو مذہب کیا ہے اور ہندو کون ہوتا ہے۔ ناظرین، دنیا میں جتنے بھی بڑے اور قابل ذکر مذاہب ہیں ان کا کوئی نہ کوئی بانی ضرور ہے اور وہ کسی شخصیت کی طرف انتساب کرتے رہتے ہیں، لیکن ہندو مذہب ایک ایسا مذہب ہے جس کا بانی نامعلوم ہے، اور کوئی ہندو بھی اپنے مذہب کے بانی کے متعلق دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے اپنے مذہب کا بانی معلوم ہے۔ وہ کہ ہندوؤں کی تاریخی کتب میں بعض مذہبی شخصیات کا حوالہ ملتا ہے، لیکن ان میں سے ایک شخصیت بھی ایسی نہیں جس کی تعلیمات بعد کی ہندو فکر کا سرچشمہ بنی ہو۔ لہٰذا پورے یقین کے ساتھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی شخص کو ہندو مذہب کا بانی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ہندوؤں کے نزدیک یہ حقیقی ہستیاں ہیں، یعنی یہ ہندوؤں کا عقیدہ تثلیث ہے۔ دوستوں، گائے کا تقدس بھی ہندوؤں کے ہاں انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ گائے کو مارنے یا گائے کا گوشت کھانے کو ایک وحشیانہ اور ظالمانہ عمل قرار دیا جاتا ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ گائے کو جو بھی مارے گا یا اس کو ذبح کرے گا وہ جہنم میں اتنے ہی سال جلتا رہے گا جتنے اس گائے کے جسم پہ بال ہوں گے۔ بلکہ گاندھی کا قول ہے کہ جو شخص گائے کی حرمت پہ یقین نہیں رکھتا وہ ہندو نہیں ہو سکتا۔ اگر مذہب کا تجزیہ کیا جائے تو اس کے قدیم ترین ماخذ کی حیثیت 4 کتابوں کو حاصل ہے جنہیں وید کہا جاتا ہے۔ ان کے نام یہ ہیں: رگ وید، سام وید، یجروید، اتھروید۔ راسخ العقیدہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ یہ تمام وید الہامی ہیں اور پرمیشور کے خاص ہندوؤں کے ذریعے ہم تک پہنچائے گئے ہیں، اور برہما نے خود انہیں اپنے ہاتھ سے لکھا ہے۔ 19ویں صدی سے قبل ویدوں کے قلمی نسخے بہت نایاب تھے۔ جب یورپی ماہرین ہندوستان آئے تو وہ 19ویں صدی میں برہمن پنڈتوں سے سن کر انہیں ضابطۂ تحریر میں لائے۔ کہا جاتا ہے کہ ابتدا میں صرف ایک وید تھا، پھر آسانی سے سمجھنے کی خاطر اس کے 4 حصے کیے گئے۔ ہمارے نزدیک ویدوں کی خاصیت یہ ہے کہ ان میں توحید کی تعلیم بھی موجود ہے۔ یورپی ماہرین کا کہنا ہے کہ وید 1700 قبل مسیح سے 500 قبل مسیح کے عرصے میں تخلیق ہوئے، تاہم ہندوؤں کا اعتقاد ہے کہ یہ ہزارہ برس سے چلے آ رہے ہیں۔ حیرت انگیز بات یہ کہ آج ہندو مت کے جتنے بھی دیوی دیوتا ہیں، مثلا رام، کرشن، شیو، وشنو، ہنومان، گنیش، لکشمی، پاروتی وغیرہ، ان کا ویدوں میں ذکر نہیں ملتا۔ اپنے مفادات کی تکمیل کے لیے قدیم ہندوستانی حکمرانوں نے توحید پرستی کی تعلیم کو خیر بات کہا اور بت پرستی اختیار کر لی۔ بت پرستی دراصل شخصیت پرستی کی ترقی یافتہ قسم ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قوم نوح میں چند پاک باز لوگ موجود تھے، جب وہ چل بسے تو شیطان کے اکسانے پر لوگوں نے ان کے بت بنا لیے، رفتہ رفتہ ان کی پوجا کی جانے لگی۔ اس طرح انسانی معاشرے میں بت پرستی کا آغاز ہوا۔ یاد رہے، سورہ نوح آیت 22 میں قوم نوح کے بتوں کے نام ود، سبا، یغوث، یعوق اور نصر درج ہیں۔ گو کہ بت پرستی اور ہندوازم کا آغاز حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں ہوا تھا۔ ناظرین، ایک متفق علیہ حدیث کی روح سے حضرت نوح کرۂ ارض پہ پہلے رسول ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان پہ بذریعہ وحی شریعت نازل فرمائی تاکہ وہ اسے اپنے قوم کو عطا فرما سکے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے سبھی پیروکار توحید پرست تھے، مگر حضرت نوح مبعوث ہوئے تو اولاد آدم میں کئی لوگ شیطان کے جال میں پھنس کے مشرک ہو چکے تھے، اسی لیے انہیں راہ راست پہ لانے کی غرض سے شریعت نازل فرمائی گئی۔ سورہ شورى آیت 13 میں اللہ فرماتا ہے، اس اللہ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا جس کی ہدایت اس نے نوح کو فرمائی اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو کیا کہ اس دین کو قائم رکھو اور تفرقہ نہ ڈالو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں تبلیغ فرمائی، مگر چند غربا کو چھوڑ کر بقیہ مشرک رہے۔ آخر طوفان نے سبھی کفار کو غرق کر دیا۔ بیشتر علماء کا خیال ہے کہ یہ سیلاب وادی دجلہ و فرات، مصر اور ملحقہ علاقوں میں آیا تھا، اسی لیے ہندوستان اور چین متاثر نہیں ہوئے جہاں انسانی بستیاں آباد ہو چکی تھیں۔ اس بات کی تائید سورہ اعراف کی آیت 67 سے بھی ہوتی ہے، اور ہم نے طوفان میں ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا۔ تاریخی آثار سے بھی آیا ہے کہ یہ طوفان عالمگیر نہ تھا۔ دور جدید کی کئی تہذیبوں میں مگر زمانہ قدیم میں عظیم طوفان آنے کی روایات ملتی ہیں۔ وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بچ جانے والے بیٹوں اور کشتی پہ سوار دیگر نیکوکاروں کی اولاد پہ فضل فرمایا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 3 اور سورہ مریم
आयत 58 में भी इसका तस्करा किया गया। उनकी औलाद फिर पूरे कुरे अर्ज़ पे फैल गई। वो जहां भी पहुंची अपने साथ हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कुछ न कुछ तालीमात जरूर ले गई और इसमें तूफान आने का तस्करा भी मौजूद था। माहिरीन असरियात बताते हैं कि 4500 साल कबल वादी दजला और फुरात, ईरान और वस्ती एशिया से महाजर हिंदुस्तान आने लगे। इन सभी महाजरीन को मजबूरी तौर पे आर्या कहा गया और वेद इन्हीं की तालीमात पे मबनी है। नाज़रीन, ज़माने कदीम से ब्राह्मण तबके की सरतोड़ सही है कि वेदों को अवामुन्नास में न फैलाया जाए। माजी में तो सूरत हाल ये थी कि सिर्फ ब्राह्मण पंडित ही वेद हिफ्ज कर सकते थे और ब्राह्मणों के सिवा किसी हिंदुस्तानी को इजाजत न थी कि वो वेद का एक लफ्ज भी सुन सके। बालादस्त ब्राह्मण तबका नहीं चाहता था तौहीद की तालीम अवाम में फैले। अगर लोग एक रब की इबादत करने लगते तो उनका सारा धंधा चौपट हो जाता। वो फिर खुदा के नायब करार पाते और शाही इख्तियारात और आसाइशों से हाथ धो बैठते। कुरान पाक का मुतालिया कीजिए तो मालूम होता है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तक तमाम रसूलों और अंबियाए कराम का टकराव तो अपनी अपनी कौम के हुक्मरान और ताकतवर तबके से ही हुआ। ये हुक्मरान तबका बिलुमूम शैतान की तालीमात का पैरोकार होता था और तौहीद का सबसे बड़ा दुश्मन। कदीम ब्राह्मण रहनुमाओं ने, जिन्हें रशी भी कहा जाता है, सबसे पहले वेदों में ही बुत परस्ती के नजरियात दाखिल किए, क्योंकि उस जमाने में यही बुनियादी मजहबी कुतुब थी। इसीलिए उन्हें भी बुत परस्ती के अव्वलीन आसार की हैसियत से अपना लिया गया। लेकिन ये सख्त एहतियात बरती गई कि वेद सिर्फ ब्राह्मण पंडितों के सीनों में महफूज रहें। उन्हें इहाता तहरीर में भी नहीं लाया गया, क्योंकि ब्राह्मण तबके को खौफ था यूं वो अवामुन्नास में फैल सकते हैं, जबकि वो तबका हर कीमत पर तौहीद की तालीम आम हिंदू से दूर रखना चाहता था। सदियां गुजर चुकी, ब्राह्मणों और उनके पैरोकारों का वतीरा तब्दील न हुआ। गज़ वेदों में बुत परस्ती के नजरियात दराने से उनमें तहरीफ हो गई और हकीकत खराफात में जाग हुई। वीद का लफ्ज विद से निकला है, जिसके मायने जानने और इल्म के हैं। इसीलिए वीद का इतलाक आम उलूम या मखज़न उलूम के हैं, जिसे संहिता कहते थे। ये मखज़न उलूम शुरू में 3 मजमूओं पर मुश्तमिल था, ऋग्वेद संहिता, समवेद संहिता और यजुर्वेद संहिता। बाद में इसमें अथर्ववेद संहिता का इजाफा हो गया, जो मजमून के लिहाज से एक ही है। ये संहिता मंत्रों या भजनों का मजमुआ है, इसीलिए ये मंत्र भी कहलाती है। हिंदू मत एक मजहब नहीं है, बल्कि एक निज़ाम है, जिसके अंदर अकायद और रसूम और तस्वुरात की बहुतात है। इसे वैदिक मजहब की तरक्की याफ्ता, तौसी याफ्ता और तब्दील शुदा शक्ल भी कहा जा सकता है, क्योंकि वो मकाम जहां से ये फैला है वो बहरहाल वैदिक मजहब ही है। मजमूई तौर पर इसको एक गैर वाज़ेह सा मजहबी तस्वुर कह सकते हैं। मसलन ये कि अगर कह दें कि मैं हिंदू हूं, बस उसे ही सच्चा हिंदू मान लिया जाता है, कतई नजर इस बात के कि वो किसकी इबादत करता है, उसके अकायद क्या हैं, उसके अमाल कैसे हैं। बल्कि एक नाकाबिल तरदीद हकीकत है जिसे हिंदुओं ने खुद लिखा है कि हिंदू धर्म की कोई बुनियाद नहीं, कोई कानून नहीं, कोई मुनज़्ज़म तरीक़ेकार नहीं, ना ही कोई सही तारीफ है। बस जिसको जो समझ आया इख्तियार करके अपने आप को हिंदू बना लिया। यानी हिंदू मजहब शदीद और मुतसद कौमियत का दूसरा नाम है। अमलन एक हिंदू आज़ाद है, जो चाहे करे, जो चाहे अकीदा रखे, इसके लिए हलाल और हराम का कोई तस्वुर मौजूद नहीं है। जबकि दोस्तों, इसके बरक्स मुसलमान वो है जो अपनी रजा को अल्लाह की रजा के ताबे कर दे। नाज़रीन, यहाँ पर एक अजीब बात भी बता दें कि हिंदुइज्म में इबादत का तरीका कोई अकीदा या रस्म रिवाज ऐसा नहीं जो हिंदू कहलाने वाले तमाम लोगों में यकसा हो। ये सुनकर आप हैरान होंगे कि मंदिर में जाने वाला भी हिंदू है, और वो भी हिंदू है जिसके जाने से मंदिर नापाक हो जाता है। मज़हबी किताब वेद का सुनने वाला भी हिंदू है, और वो भी हिंदू है जिसके मुतालिक हुक्म है कि अगर मजहबी किताब वेद सुन ले तो उसके कानों में फैला हुआ सीसा डाला जाए। यानी जो ऊंची जात के हिंदू हैं वो तो मंदिर भी जा सकते हैं और अपनी मजहबी कुतुब भी पढ़ सकते हैं, लेकिन नीच जात के हिंदू ना ही मंदिर जा सकते हैं और ना ही वो अपनी मजहबी किताब सुन सकते हैं। अगर नीच जात का कोई भी हिंदू अपनी मजहबी किताब वेद सुन लेता है तो उसके कानों में सीसा पिघला कर डालने का कानून हिंदुइज्म में मौजूद है। लेकिन दोस्तों, अगर हम किसी आम हिंदू से पूछें कि वो कितने खुदाओं पर ईमान रखता है तो हमें मुख्तलिफ जवाबात मिलेंगे। कोई कहेगा 3 खुदाओं पर, कोई कहेगा 33 खुदाओं पर, किसी का जवाब होगा 1000 खुदाओं पर, जबकि बाज ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि वो 33 करोड़ खुदाओं का वजूद तस्लीम करते हैं। लेकिन देवी मूर्ति का तस्वुर हिंदू धर्म में बुनियादी अहमियत का हामिल है। ये 3 देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिव हैं। ब्रह्मा हिंदुओं के नजदीक खालिक है, विष्णु रबूबियत का फरीजा अंजाम देता है यानी पालने वाला, शिव पनाह और मौत का देवता है। मुसलमानों का ईमान ये है कि यहूद व नसारा के लीडरों ने भी तौरात व इंजील से बयाना यही सलूक किया।
یہ کتاب الہی تھی، مگر یہود و نصارہ کے حکمران طبقے اور مذہبی رہنماؤں نے اپنے مفادات پورے کرنے کی خاطر ان آسمانی کتب میں من مانے نظریات ٹھونس دیے۔ اس طرح وہ تحریف کا شکار ہو گئی۔ مگر ہمارا عقیدہ ہے کہ بائبل میں توحید کی تعلیم بھی موجود ہے، یعنی جستہ جستہ تعلیم الہی بھی مل جاتی ہے، اور قرآن پاک میں بھی اسی کا تذکرہ فرمایا گیا۔ یوں ہی برہمن طبقے کی تحریف کے باوجود ویدوں میں توحید کی تعلیم بھی باقی رہی۔ یہ واضح رہے اپنشد، شاستر، اتہاس، مہابھارت، رامائن، قرآن، بھگوت گیتا اور کتب منو سمرتی جدید ہندوؤں کی بنیادی مذہبی کتب ہیں، مگر یہ سبھی رشیوں کی تخلیق ہے۔ صرف اپنشدوں اور شاستروں میں ویدوں کی تفسیر ملتی ہے، مگر اس کا زور بھی بت پرستی پہ ہے۔ تعلیم توحید دونوں قسم کی کتب میں بہت کم ہے۔ وجہ یہی کہ ویدوں کے بعد سبھی مذہبی کتابیں بت پرستی کی معجد برہمنوں کے اعتبار میں لکھی گئیں، اور ان کا اصل مقصد بت پرستی کی ترویج تھا۔ اردو میں صرف یجروید کا مکمل ترجمہ ہوا ہے، باقی ویدوں کے اقتباسات مختلف کتب میں ملتے ہیں۔ حیرت انگیز بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ویدوں میں توحید کی تعلیم افشا کرنے کا کام ایسے شخص سے کرایا جو مسلمانوں کا مخالف تھا۔ یہ اللہ پاک کی حکمت و معجزہ فرمائی ہے۔ ویدوں میں تعلیم توحید بھی ملتی ہے، اس لیے شاہ ولی اللہ بانی دیوبند، مولانا قاسم نانوتوی اور دیگر مشاہیر اسلام آریاؤں کو کسی رسول یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں سے سمجھتے تھے۔ علماء اسلام میں اختلاف ہے کہ یہ کون سی قوم تھی۔ دور جدید میں مولانا سلیمان ندوی، مولانا عبید اللہ سندھی، خواجہ حسن نظامی اور مولانا شمس نوید عثمانی جیسے جید علماء نے انہیں سابعین میں شمار کیا۔ قرآن پاک میں سابعین کا ذکر یہود و نصارہ کے ساتھ آیا۔ سورہ بقرہ میں کہا گیا ہے کہ یہود، نصارہ اور سابعین میں سے جو شریعت الہی پہ عمل کرتے ہیں وہ خوفزدہ اور غمگین نہ ہوں گے۔ علامہ ابن کثیر تفسیر قرآن اور امام راغب اصفہانی نے انہیں قوم نوح قرار دیا۔ یاد رہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پر ٹھہری، جو عراق، ایران، ترکی اور ارمینیا کی مشترکہ سرحد پہ پھیلے پہاڑی سلسلے کی ایک چوٹی تھی۔ علماء اسلام لکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام پھر اپنے اہل خانہ اور بچے کچے نیکوکاروں کے ساتھ وادی دجلہ و فرات ہی میں مقیم ہوئے۔ آیات قرآن کی روشنی ہی میں علماء نے سابعین کو قوم نوح کہا ہے۔ وجہ یہ کہ اکثر آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آیا ہے، جو یہود و نصارہ کے رسول تھے۔ چونکہ دیگر آیات میں یہود و نصارہ کے ساتھ سابعین کا بھی ذکر ہے، اسی لیے علماء نے اسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم قرار دیا، کیونکہ وہ بھی رسول تھے۔ دوستو، ہم بات کر رہے تھے ویدوں کی۔ انہی ویدوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ زمانہ قدیم سے برہمن طبقے کی سرتوڑ صحیح ہے کہ ویدوں کو عوام الناس میں نہ پھیلایا جائے۔ ماضی میں تو صورتحال یہ تھی کہ صرف براہمن پنڈت ہی وید حفظ کر سکتے تھے، اور برہمنوں کے سوا کسی ہندوستانی کو اجازت نہیں تھی کہ وہ وید کا ایک لفظ بھی سن سکے۔ آخر عام آدمی کو ویدوں سے دور رکھنے کے لیے اتنے جتن کیوں کیے گئے؟ وجہ یہی کہ بالادست برہمن طبقہ نہیں چاہتا تھا توحید کی تعلیم عوام میں پھیل جائے، اور اگر لوگ ایک رب کی عبادت کرنے لگتے تو ان کا سارا دھندا ختم ہو جاتا، وہ پھر خدا کے نائب قرار پاتے۔ ہندو مت یا ہندو دھرم جنوبی ایشیا اور بالخصوص بھارت اور نیپال میں غالب اکثریت کا ایک مذہب ہے، جس کی بنیاد ہندوستان میں رکھی گئی۔ یہ اس ملک کا قدیم ترین مذہب ہندو مت مسیحیت اور اسلام کے بعد دنیا کا تیسرا بڑا مذہب ہے۔ ہندو مت کے پیروکار کو ہندو کہا جاتا ہے۔ ہند ازم لفظ ہندو سے نکلا ہے، جس کے معنی چور، کالا اور چوکیدار کے ہیں۔ ہندو بنیادی عقائد کی مختلف اقسام رکھتے ہیں اور ان میں مختلف فرقے پائے جاتے ہیں۔ ہندو مت قدیم ترین معروف مذاہب میں سے ایک ہے۔ اس مذہب کی مقدس تحریروں کا سلسلہ 1400 سے 1500 قبل مسیح تک پھیلا ہے۔ یہ سب سے زیادہ متنوع اور پیچیدہ مذاہب میں سے ایک ہے، جس کے لاکھوں دیوی دیوتا ہیں۔ تقریباً 1 ارب پیروکاروں میں سے 905 ملین بھارت اور نیپال میں رہتے ہیں۔ ہندو مت کو اکثر کثیر خداؤں یعنی 33 کروڑ خداؤں کے ماننے والا سمجھا جاتا ہے، لیکن وہ ایک بڑے خدا برہما کو بھی مانتے ہیں۔ ہندو مت کے ان پہلوؤں کے بارے میں سیکھ کر اس کے متعلق مزید جانا جا سکتا ہے۔ برہما کے ان پہلوؤں کو بہت سے دوسرے اوتاروں کے ذریعے سے بھی جانا جاتا ہے۔ ہندو مت کے علم الہیات کا خلاصہ کرنا مشکل ہے، کیونکہ متعدد ہندو فرقوں میں تقریباً ہر طرح کے الہیاتی نظام کے عنصر پائے جاتے ہیں۔ برہما کو ایک ایسی ہستی مانا جاتا ہے جو پوری کائنات کی حقیقت اور وجود کے ہر حصے میں رہتی ہے۔ برہما لا شخصی اور ناقابل ادراک ہے، اور اکثر اسے 3 الگ اشکال یعنی براہما، خالق وشنو، محافظ اور شیو، تباہ کرنے والے کے طور پہ مانا جاتا ہے۔ ویدوں کے تمام اقتباسات پنڈت گنگا پرساد کی کتاب سے ماخوذ ہیں۔ یہ کتاب انتہائی نایاب ہے اور وجہ آیا بھارت کا حکمران طبقہ اس کی اشاعت نہیں چاہتا۔
کتاب کا ایک نسخہ جامع ہمدرد نئی دہلی کے کتب خانے میں محفوظ ہے، جبکہ جدید بھارتی مصنفین کی کتب میں بھی اس کے حوالے ملتے ہیں۔ ویدوں کی تعلیم میں توحید کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ تعلیم کہاں سے آئی؟ جواب ڈھونڈنے کے لیے ہمیں تاریخ کی پنہائیوں میں جھانکنا پڑے گا۔ بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ روئے زمین پہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں۔ آپ سے پھر انسانی نسلوں نے جنم لیا۔ یہود و نصارہ آپ کا مسکن وادی دجلہ و فرات، عراق، خلیج فارس یا آرمینیا میں بتاتے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ درج نہیں کہ آپ زمین پہ کس جگہ اتارے گئے۔ وہ مقام افریقہ ہو سکتا ہے، ایشیا یا چین بھی۔ ماہرین اثریات کہتے ہیں کہ کرۂ ارض پہ اولین انسانی شہروں کی بنیاد 5 دریاؤں دجلہ، فرات، نیل، سندھ اور یانگتزی کی وادیوں میں 10-12 ہزار سال پہلے رکھی گئی۔ یہی شہر تہذیب و تمدن کے اولین مراکز بھی تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تبلیغ کے پیش نظر ان ہستیوں کے ساکنوں کی توحید پرست ہونا چاہیے، مگر بیسر اور وادی دجلہ و فرات کے قدیم مقامات میں کھدائی سے دیوی دیوتاؤں کے بت ملے۔ اس سے آشکارا ہے کہ ان جگہوں پہ بت پرستی رائج ہو چکی تھی۔ البتہ ہندوستان اور چین کے قدیم ترین مقامات سے دیوتاؤں کے بت نہیں ملے۔ گویا فرض کیا جا سکتا ہے کہ ان بستیوں میں توحید رائج تھی۔ گو ممکن ہے وہاں کے مکین قدرتی مظاہر مثلاً سورج اور ستاروں کی عبادت کرتے ہوں۔ ہندوستان کے قدیم ترین انسانی مقامات آج وادی سندھ کی تہذیب کا حصہ ہیں۔ ان جگہوں کی بنیاد 10-11 ہزار سال پہلے پڑی۔ ایک ایسی ہی اولین انسانی بستی مہر گڑھ بلوچستان تھی۔ خیال ہے بعد ازاں مہر گڑھ ہی نے سندھ اور ہاکڑا گھگر دریاؤں کی وادیوں میں نئی بستیاں بسائیں اور یوں ایک تہذیب کی بنیاد رکھی۔ یہ تہذیب بلوچستان، سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا، ہریانہ، راجستان اور گجرات تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس تہذیب کا رسم الخط آج تک پڑھا نہیں جا سکا، شاید مستقبل میں پڑھ لیا جائے، تب قدیم ہندوستانی باشندوں کے مذہب کی کچھ معلومات افشاں ہو سکیں گی۔ دوستو، ہندو مت کسی ایک مذہب کا نام نہیں، بلکہ یہ مختلف و متضاد عقائد و رسوم، رجحانات، تصورات اور تہمات کا مجموعے کا نام ہے۔ یہ کسی ایک شخص کا قائم کردہ یا لایا ہوا نہیں ہے، بلکہ مختلف جماعتوں کے مختلف نظریات کا ایک ایسا مرکب ہے جو صدیوں میں جا کے تیار ہوا ہے۔ اس کی وسعت کا یہ عالم ہے کہ الحاد سے لے کر عقیدہ وحدت الوجود تک بلا قباحت اس میں ضم کر لیے گئے ہیں۔ طہریت، بت پرستی، شجر پرستی، حیوان پرستی اور خدا پرستی سب اس میں شامل ہے۔ ناظرین، اگر ہندو مت کی تاریخ کی بات کریں تو برصغیر آنے کے بعد آریہ چند صدیوں میں اپنی زبان بھول گئے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی خصوصیات کھوتے چلے گئے۔ انہوں نے یہاں کی مختلف قوموں کے تمدنی اثرات، عقائد اور رسوم کو قبول کر لیا اور ان دیوتاؤں کو بھی اپنے دیوتاؤں میں شامل کر لیا جن کی عبادت غیر آریہ کیا کرتے تھے، مگر وہ اپنی انفرادیت اور نسلی برتری کو کھونے کے لیے تیار نہ تھے۔ چنانچہ انہوں نے ایک طرف ہر اس جماعت اور مذہب سے ٹکر لینے کی ٹھانی جس نے ان کی عظمت سے انکار کیا، اور دوسری طرف ذاتوں کی بندش کو سخت کر کے ایسے عقائد و رسوم کا جال پھیلایا کہ لوگوں کے لیے اس سے نکلنا ممکن نہ تھا۔ انہوں نے ویدی عہد کی مذہبی کتابوں اور دیوتاؤں کو احترام کے دائرے میں محدود کر دیا اور نئی کتابوں کی تصنیف اور نئے دیوتاؤں کی شمولیت سے مذہبی نظام قائم کیا، اور اس میں نئی کتابوں میں اس نظام کی بنیاد رکھی گئی۔ دھرم شاستر اور پر ان میں سے ان سب کو اہمیت حاصل ہوئی۔ خرافات، ضمیات، عقائد اور رسوم کے لیے پران نے ان کو مواد فراہم کیا اور عملی زندگی کے مطالبات کو دھرم شاستر نے پورا کیا۔ برہما، شیو اور وشنو کو تسلیم کر لیا گیا اور الوہیت کی ان تینوں شکلوں کو تریمورتی کے نام سے موسوم کیا گیا۔ برہما کو پہلے افضل مانا گیا اور سرسوتی کو، جس کی سواری مور ہے، کی بیوی بتایا گیا، نیز اسے علم اور دانائی کی دیوی بتایا گیا۔ پھر برہما کی عظمت کم کر کے اس کی پرستش روک دی گئی اور وشنو اور شیو کو اس پہ فوقیت دے کے اس کی کمتری کا اعلان کر دیا گیا۔ مورخین نے بالعموم آریائی دور کو 3 حصوں میں تقسیم کیا: سابقہ ویدی دور، آخری ویدی دور یا رزمیہ دور، ہندو دور یعنی پرانو سمرتی ہے۔ آریائی دور اس عہد سے تعلق رکھتا ہے جب وہ ہندوستان پہ حملہ آور ہوئے تھے اور یہاں کے باشندوں سے برسر پیکار تھے۔ ہندو مذہبی کتاب پرانا میں ذکر کیا گیا ہے کہ کل کی اوتار آئے گا۔ کل کی سنسکرت لفظ ہے جس کا مطلب تعریف کیا گیا ہے۔ اگر عربی میں اس لفظ کا ترجمہ کریں تو محمد اس کا ترجمہ ہوگا۔ پھر کہا گیا ہے کہ وہ سومتی کے پیٹ سے پیدا ہوگا۔ لفظ سومتی سنسکرت لفظ ہے جس کے اردو معنی امن والی کے ہیں، اور اگر ہم اس کا عربی میں ترجمہ کریں تو عربی میں سومتی کا ترجمہ آمینہ ہوگا، جو نبی کریم علیہ السلام کی والدہ کا نام تھا۔ شری 10 اوتار کی شلوک نمبر 10 میں کہا گیا ہے کہ کلکی وشنو یاس نامے شخص کے گھر میں پیدا ہوگا اور وشنو یاس کا بیٹا ہوگا۔ وشنو کا مطلب سنسکرت میں خدا و یاس کا مطلب بندہ یعنی خدا کا بندہ۔
अगर यही लफ्ज़ हम अरबी ज़बान में कहें तो अब्दुल्लाह बनेगा, जो रसूल अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम है। मजीद कहा गया कि वो शिम्बाला के गांव इलाके में पैदा होगा। शिम्बाला संस्कृत लफ्ज़ है जिसके मायने अमन वाली जगह हैं। अरबी में तर्जुमा करें तो उसका तर्जुमा दारुल अमान होगा, जो मक्की का दूसरा और मारूफ नाम है। फिर कहा गया है कि जब ये कल्की आएगा तो एक अच्छा दौर शुरू हो जाएगा। और यह भी कहा गया कि कल्की आखिरी अवतार होगा जिसको दीन की हिफाजत के लिए भेजा जाएगा। नाज़रीन, पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय 1968 से मुतसिब हिंदू तंजीम आर्या समाज का नामवर रहनुमा गुजरा है। इसकी सबसे बड़ी तमन्ना थी कि हिंदुस्तान में मुसलमानों और ईसाइयों पे हिंदुओं की हुकूमत कायम हो जाए। ये हिंदुओं में ईसाइयत की तबलीग का सख्त मुखालिफ था। बाद उसने इस्लाम और मुसलमानों की मुखालिफत में एक किताब मुजाबे इस्लाम लिखी, जो 1963 में इलाहाबाद से शाये हुई। इसमें पंडित ने वेदों से वो क़िस्सात जमा किए जो आयत कुरानी से मुमासलत रखते हैं। पंडित गंगा यूं साबित करना चाहता था कि कुरान मजीद वेदों से माखूज है। ये एक लोग और दूरस्त कयास दावा है। पहली वजह यह कि वेद कदीम संस्कृत ज़बान में है, जबकि कुरान पाक कदीम अरबी में। ये दोनों ज़बानें ज़ुबानों के मुख्तलिफ ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखती हैं। फर्ज किया कि हिंदुस्तान से एक ब्राह्मण पंडित सैर सपाटे करता अरब पहुंच गया। अज़राए बहस ये भी मान लिया कि वो अरबी जानता था, मगर हम बता चुके हैं कि ब्राह्मण पंडित सिर्फ अपने तबके के चीदा अफराद को वेद सुनाते थे। लिहाजा एक ब्राह्मण पंडित पे क्या बिपता पड़ती थी कि वो मक्का मुकर्रमा पहुंचकर वहां वेदों को तालीम देने लगे। अगर ऐसा होता तो यकीनन बुजुर्गान इस्लाम तफसीर, सीरत, हदीस, तारीख और सवाने हयात की हज़ार कुतुब में इस बात का तज़किरा जरूर करते, मगर हमें एक किताब में भी इसका जिक्र नहीं मिलता। हाँ, ये जरूर दर्ज है कि अरब और हिंदुस्तान के बाशिंदों में तिजारती ताल्लुकात कायम थे। नाज़रीन, वेदों के मज़ामीन से बात भी साफ जाहिर है कि कुछ मंत्रों को छोड़कर बकिया बड़े सगीर की सरजमीन पर लिखे गए हैं। जब आर्यन यहाँ आए थे तो उन्हें कुछ मजहबी भजन ज़बानी याद थे और उन्हें ज़बानी मुंतकिल करते गए, और जब वो फ़न तहरीर से आगाह हुए तो उनकी इब्तिदाई तहरीरें यही भजन और मंत्र हुए, जो अब ऋग्वेद का हिस्सा हैं और तकरार और हज़फ व इजाफे के साथ दूसरे वेदों में शामिल किए गए हैं, और उनके बहुत से मज़ामीन बहुत बाद के हालात में मुश्तमिल हैं। इस तरह वेदों का ज़माना 1000 काफ मीम से 600 काफ मीम तक मुतय्यन होता है, जो करीन कयास है। इनके अलावा कई और कुतुब भी उनके मजहब की बुनियाद है। ऋग्वेद का ज़्यादातर हिस्सा अभी तक नाकाबिल फहम है और ये मंत्र, मनाजात और हमद पे मुश्तमिल है। इनमें जगह जगह रंगीन बातें भी मिलती हैं। इन मंत्रों से उनकी इर्तिकाई हालत, मकासद, सियासी तंजीम, समाजी तहजीब और दुश्मनों के तमद्दुनी मदारिज पे काफी रोशनी पड़ती है। इनमें बहुत से महबूदों का नाम लेकर दौलत और शोहरत तलब की गई है और दुश्मनों के मुकाबले में अपनी फतह और कामरानी की दुआ की गई है। कदामत के लिहाज से ऋग्वेद के बाद सामवेद का नाम आता है। इसके तमाम मंत्र सिवाय 571 मंत्रों के ऋग्वेद से माखूज हैं, जिन्हें इसमें खास तौर पर इकट्ठा किया गया है ताकि रस्मों को अदा करने में आसानी हो। इसके तमाम मंत्र बुलंद आवाज में पढ़े जाते हैं। यही वजह है इसका नाम साम यानी तरन्नुम है। यजुर्वेद संस्कृत के लफ्ज यजुर्वेदा से माखूज है। यजूस का मतलब मंत्र और वेदा का मतलब इल्म है, यानी इल्म के मंत्र। ये उन मंत्रों का मजमुआ है जो पंडित मजहबी रसूम जैसे यजना के दौरान पढ़ते हैं। सामवेद की तरह इसके मंत्र भी ऋग्वेद से माखूज है। इसमें मंत्रों के दरमियान पूजा के लिए हिदायतें भी हैं। यजुर्वेद को 2 इक़साम में तकसीम किया जाता है, कृष्णा यजुर्वेद और शक्ला यजुर्वेद। अव्वल जिक्र में गैर वाज़े और गैर तरतीब याफ्ता आयात, जबकि मौखुर जिक्र में तरतीब के साथ वाज़े आयात है। कृष्णा यजुर्वेद के 4 एडिशन जबकि शुक्ला यजुर्वेद के 2 एडिशन मौजूद है। यजुर्वेद में मनु नामी एक शख्सियत का जिक्र मिलता है। यह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से मुमासिलत रखती है, क्योंकि मनु भी एक अजीम सैलाब से बच निकलता है। यजुर्वेद के मुताबिक खुदा ने मनु को खबरदार किया कि सैलाब आने वाला है, चुनांचे उसने कश्ती बनाई और खुदा की मदद से बच निकला। बाद अज़ां बनु से नस्ल इंसानी का असर नौ आगाज हुआ। जो उलमा समझते हैं कि वेदों में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तालीम का हिस्सा मौजूद है, वो मनु को उन्हीं की शख्सियत बताते हैं। ये बात काबिल जिक्र है। जुनूबी हिंद में मनु को महानव कहा जाता है। नूह का लफ्ज नूह से बहुत मिलता है। एक और बात ये कि हिंदुओं के मौजूदा दौर कुलियत का आगाज अजीम सैलाब से शुरू होता है। नाज़रीन, थर्ववेदा की तसनीफ बहुत बाद में हुई, मगर इसके बाज़ हिस्से ऋग्वेद से भी कदीम मालूम है। ये मज़कूरा बकिया 3 वेदों से मुख्तलिफ है। इसके मंत्र ज्यादातर जादू टोने और झाड़ फूंक पर मुश्तमिल हैं और भूतों की परस्तिश का भी जिक्र है। आर्या इस मुल्क में आने के बाद जल्द अपनी ज़बान भूल गए, इसलिए वेदों की तफसीरें लिखी गई और उन्होंने इन मंत्रों को जिन्हें समझ सकते थे कुछ न कुछ तफासीर लिख ली और बकिया हिस्से को छोड़ दिया।
لہٰذا بقیہ حصہ ناقابل فہم بن گیا۔ یہ تفسیریں برہمن کے نام سے مشہور ہیں۔ یہ سب کے سب منتر ہیں۔ ذکر زیادہ تر اساطیری واقعات، خرافتی قصوں اور قربانی کے متعلق ہدایات ہیں۔ یہ برہمن بہت سارے لکھے گئے تھے، مگر اب صرف 7 باقی بچے ہیں۔ برہمنوں کے بعد آرین کا نام آتا ہے، جو بطور ضمیمہ برہمنوں میں شامل ہیں۔ ان کو جنگلوں کی بیاض بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ اس قدر پاک ہیں کہ ان کو صرف جنگلوں میں ہی پڑھا جا سکتا ہے۔ ان میں آریاؤں کے لیے ہدایات درج ہیں۔ یہ برہمن کی طرح ہیں، مگر ان میں رسومات کے برخلاف معائنوں سے سروکار کیا گیا ہے۔ اپنشد ویدی دور کا آخری ضخیم حصہ ہے، جسے معنویت اور فلسفیانہ گہرائی کی وجہ سے بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اپنشد کے معنی کسی کے آگے بیٹھنے کے ہیں اور اصلاحی معنی اسرار کے ہیں۔ یہ بہت سے ہیں، کچھ نظم میں اور کچھ نثر میں۔ انہیں عام طور پر ویدانت کہتے ہیں، جس کے معنی وید کا تتمہ ہے۔ بعض لوگوں نے بھگوت گیتا اور سوتروں کو بھی ویدانت میں شمار کیا ہے۔ ناظرین، ہندو کتب میں نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ ہندو مت کی تدوین نو رزمیہ نظموں کے عہد میں دور شروع ہوئی۔ برہما، وشنو اور مہیش، جنہیں ترمورتی کہا جاتا ہے، کے ساتھ دیوی ماں منظر عام پر آ کر غیر مقبولیت کا باعث بنی۔ ہندو مت برہمنی مت کی توسیع کا نام ہے۔ نئے عظیم دیوتاؤں کا وجود میں آنا اور عوام کی مقبولیت کی سند حاصل کرنے میں ایک زمانہ لگا۔ عہد وسطی کی تاریخ انہی کے عروج کی داستان کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ قدیم برہمنی اور ویدک دھرم میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ ویدک رسومات میں یگیا قربانی کو مرکزیت حاصل تھی، جبکہ نئے ہندو دھرم میں یگیا کو بالکل ختم کر دیا گیا ہے۔ قدیم ویدک دھرم میں یگیا صرف برہمنوں کے ذریعے ادا کیا جا سکتا تھا، اور دیوتا یگیا کے مقابلے میں تمام عبادتیں اہمیت حقیقت نہیں دیتے تھے، اور عوام یگیا کا خرچ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ مگر ہندو مت کی تنظیم نو میں یگیا کو ختم کر کے پوجا پاٹ کو اہمیت دی گئی۔ برہمنی مت میں جب غیر آریائی قبائل کو جگہ دینا شروع کی تو برہمنی مت کے ساتھ ساتھ مقامی قبائل کے مذہبی عقائد و رسومات بھی جگہ پانے لگے۔ پھر بھی ان سب میں برہمنی مت اور اس کے عقائد کو اولیت حاصل رہی۔ مہابھارت اور رامائن عہد کے تمام مذہبی عقائد اور سماجی روایات کی برہمنی عالموں نے نہ صرف حوصلہ افزائی کی اور ان کے ذریعے برہمنی مت کی تائید اور سند کی قبولیت بخشی۔ اس طرح برہمنوں کو کلیدی حیثیت حاصل ہو گئی، اور یہی دھرم کے اصول و ضوابط کی ترتیب و ترمیم یا تنسیخ کے ذمہ دار تھے۔ یعنی کوئی بھی عمل جس کا تعلق مذہب و زندگی کے کسی شعبے سے ہو، ان کے عمل و دخل کے بغیر تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا تھا۔ نئے مذہب کی خصوصیت یہ ہے، یہ اپنے اندر تمام رسومات و روایات کو سمو لینے کی غیر معمولی صلاحیت رکھتا ہے، اور یہی اس کی مقبولیت کی ضامن بنی۔ ہندو مت میں شمولیت کے لیے کسی طرح کی کوئی شرط نہیں۔ کوئی بھی شخص، خواہ وہ کسی قبیلے، ذات، مذہب و نسل سے تعلق رکھتا ہو، اپنے مذہبی عقائد و رسومات کے ساتھ اس نئے مذہب میں شامل ہو سکتا تھا۔ اس طرح ہندو مت میں تمام طبقات کے لوگ شامل ہونے لگے تھے۔ یہ وہی لوگ تھے جو پہلے اس مذہب سے مستفید نہیں ہو سکتے تھے، اور نہ ہی برہمنی مذہب کو ان سے دلچسپی تھی۔ سماج کی وہ ذاتیں جو پہلے حقیر سمجھی جاتی تھی، وہ ہمیشہ مذہبی معاملات سے دور رکھے گئے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہندو مت کا برہمنی مت کو عوامی رنگ اختیار کرنے کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ ہندو مت نے تمام نسلی، قبائلی اور مقامی عقائد کو جگہ دے کر اپنے دائرے کو پھیلایا کہ ہندو مت میں متضاد خیالات و افکار رکھنے والے سبھی اپنے اپنے دیوتاؤں سے عقیدت رکھنے کے ساتھ دوسرے دیوتاؤں کا بھی احترام کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اپنی ضروریات کے لیے ہر فرقہ اپنے دیوتا کی طرف رجوع کرتا ہے اور اسی کو خالق کائنات سمجھتا ہے۔ شیو کے بھگت وشنو اور دیوی ماں کو اس کا اوتار یا شیو کی ہی مختلف صفات کا مظہر سمجھتے ہیں۔ اس طرح وشنو کے بھگت شیو اور دیوی ماں کو وشنو کی مختلف صفات کا مظہر سمجھتے ہیں۔ ہندو مذہب کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ مختلف دیوتا جو مخصوص نسلی اور تہذیبی روایتوں کی دین ہے، اور ان کے اتحاد سے کسی ایک دیوتا کی تخلیق ممکن نہیں تھی، اور بعض اوقات کسی ایک دیوتا کی مختلف صفات یا اس کے مختلف مظاہر میں ان دیوتاؤں کی تکمیل سے اس دیوتا کی تکمیل ممکن تھی۔ مہابھارت رامائن سے زیادہ ضخیم ہے۔ اس کے اندر 1,00,000 اشعار ہیں جو 20,000 قطعات میں منقسم ہیں۔ ان کے علاوہ نظموں کا ایک اور مجموعہ بھی ہے جو 24,000 اشعار پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کا مصنف ویاس بتایا جاتا ہے۔ یہ کتاب بھی کسی ایک مضمون کے متعلق نہیں ہے، بلکہ اس میں قصے بھی ہیں، پند و نصائح بھی، رزمیہ کارنامے بھی، فلسفیانہ بحثیں اور یوگ کے دروس بھی۔ ان میں سب سے اہم بھگوت گیتا ہے۔ یہ حقیقتاً نئے مذہب کی کتاب ہے جس کے اکثر تصورات گوپشند سے ماخوذ ہیں، تاہم نتیجے کے لحاظ سے ان سے مختلف ہے۔ اس میں دوسرے دیوتاؤں پر وشنو کی عظمت قائم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور وشنو کو برہما مانا گیا ہے۔
نیز تناسخ کے فلسفے پر زور دیا گیا ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ خود کرشن نارائن، واسدیو، وشنو اور برہما ہے۔ دوسرے الفاظ میں وہی معبود اور روح کل بھی ہیں۔ ہندوؤں کے خیال میں اس میں ایک ہستی کو تسلیم کر کے وحدت الوجود کی تعلیم دی گئی ہے۔ اس میں قدیم دیوتاؤں کو نظر انداز کر کے ایک نئے مذہب کی داغ پیل ڈالی گئی جس میں کرشن ہی کو سب کچھ بتایا گیا۔ اس تعلیم نے کچھ عرصے کے بعد ایک بڑے فرقے کی صورت اختیار کی۔ اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے بھگوت گیتا میں 3 طریقے بتائے گئے ہیں: جنان مارگ یعنی علم کے ذریعے، کرم مارگ یعنی عمل کے ذریعے، بھکتی مارگ یعنی گیان و یوگ کے ذریعے۔ یہاں بھی اپنشد کی طرح آرگوان سے رہائی پا جانے یا مکتی یا نجات بتایا گیا ہے۔ دوستو، ہندو اور جین مت کی اصل ان آریوں کے تصورات میں ملتی ہے جو تقریباً 4500 قبل مسیح میں وسطی ایشیا سے ہمالیہ تک پھیلے تھے۔ آریوں کی ایک شاخ نے پارسی مذہب کی بنا بھی ڈالی۔ دنیا کے دوسرے بڑے مذاہب اسی کے بعد وجود میں آئے، مثلاً یہودیت 2000 قبل مسیح میں، بدھ مت 500 قاف میم میں، مسیحیت 2000 برس پہلے اور اسلام 1400 برس قبل مارز وجود میں آئے۔ ہندو مت کی بنیاد جن کتابوں پر رکھی گئی ان میں پہلا نام دھرم سترا کا آتا ہے۔ اس کو ہندو قانون میں ماخذ کی حیثیت حاصل ہے۔ دھرم کے معنی مذہب، فرائض اور اعمال کی ہیں اور ستر کے معنی دھاگے کے، مگر اصطلاحی معنوں میں مقدس کتاب کی طرف رہنمائی کرنے والے کے ہیں۔ اس نوع کی متعدد کتابیں لکھی گئیں جن میں 4 دھرم ستر جو گوتم، بدیان، وششٹھ اور آپستم کی طرف منسوب ہیں اور زیادہ اہم سمجھی جاتی ہیں۔ ان کی تصنیف 6 صدی قبل مسیح کے بعد کی ہیں۔ ہندو دور کے اوائل میں یہی دھرم ستر قانون کے ماخذ رہی ہیں اور اجتماعی زندگی میں ان پہ عمل درآمد ہوتا رہا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد جب ان آریوں نے جو اپنی خصوصیات کھو کر ہندو بن چکے تھے اور غیر آریائی بن چکے تھے، یہ محسوس کیا کہ ایک طرف بدھ مت ان کی مذہبی عالمگیریت سے متصادم ہے اور دوسری طرف شودر ان کی نسلی برتری سے نبرد آزمائی۔ انہوں نے اپنی نسلی برتری کو برقرار رکھنے کے لیے ایک نیا قدم اٹھایا۔ انہیں پورا یقین تھا کہ دھرم سترا وقت کے مطالبے کو پورا نہیں کر سکتے اور ایسے پرخطر موقع پر اگر کوئی شے انہیں فنا ہونے سے بچا سکتی ہے تو معاشرے کی نئی تشکیل ہے جو ذاتوں کی تفریق کی بنا پر کی جائے۔ چنانچہ انہوں نے دھرم شاسترا رکھا۔ اس کے بعد یہی کتابیں ہندو قانون کے ماخذ قرار پائیں اور ان کی تعلیم کے تحت پورے معاشرے کے چلانے کی کوشش کی گئی۔ عملی زندگی میں منو سمرتی کو اولیت اور فوقیت حاصل ہے۔ عدالت کے اندر اس کے تحت فیصلے ہوتے ہیں۔ دھرم شاسترا کی بنیاد ذات پر رکھی گئی تھی اور مقدمے کے طور پہ اس اصول کو تسلیم کیا گیا کہ انسانی آبادی 4 ذاتوں میں بٹی ہے: برہمن، کشتری، ویش اور شودر۔ ان میں اول ذکر 3 دوج ہیں، یعنی مرنے کے بعد پھر جنم لیتے ہیں، لیکن شودر کا صرف ایک ہی جنم ہے۔ دوم ذاتوں میں برہمن کی ذات سب سے اعلیٰ ہے کیونکہ برہما نے اسی سر سے پیدا کیا گیا ہے۔ برہمن بحیثیت دیوتا کے ہیں، گو وہ انسانی شکل میں ہے، ان کے حقوق سب سے زیادہ ہیں، وہ علم و دھرم کا محافظ ہے، اس کے وسیلے کے بغیر فلاح نہیں ہے۔ رامائن لطیفوں اور فلسفیانہ بحث سے خالی ہے۔ اس میں جو کچھ قابل تذکرہ ہے وہ رام چندر اور سیتا کی سیرتیں ہیں جنہیں ڈرامائی انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ بعد میں چونکہ رام چندر اور سیتا کو وشنو اور لکشمی کا اوتار مانا گیا ہے، اسی لیے اس کی اہمیت بڑھ گئی ہے اور یہ وشنو کے ماننے والوں کی سب سے اہم کتاب بن گئی۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ویدی معبودوں کے ساتھ نئے دیوتاؤں کا نام بھی آتا ہے، جس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ آریائی مذہب ہندو مذہب میں تبدیل ہو رہا تھا، گو انہیں برتری نہیں ہوئی تھی۔ نیز تناسخ کا عقیدہ پختہ ہو چکا تھا اور عام انسانوں کا اوتار سمجھنے کی بدعت جاری ہو چکی تھی۔ اس کتاب کا مصنف والمیکی بتایا جاتا ہے اور اس کو رام چندر کا ہم اثر قرار دیا گیا۔ اس کتاب کے مختلف مواد سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ 600 قاف میم سے پہلے کی نہیں ہے، چونکہ آریہ اس ملک میں آنے کے بعد چند صدیوں میں اپنی زبان بھول گئے۔ اس وقت انہوں نے ویدوں کی تفسیر لکھنا شروع کی جو برہمن کے نام سے مشہور ہوئی۔ گنپتی مت فرقہ گنیش کو رب اعلیٰ مانتا ہے اور اس کو فہم و تدبر کا دیوتا سمجھتا ہے۔ گنیش کو ہاتھی کے سر کے ساتھ دکھایا جاتا ہے۔ سوریہ مت فرقہ سورج کا دیوتا مانتا ہے اور طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت اس کی پوجا کرتا ہے۔ چھٹا فرقہ سمارت سوتر ہے۔ یہ وسیع النظر فرقہ ہے اور ہر دیوتا پر اعتقاد رکھتا ہے اور اپنی خواہش اور ضرورت کے تحت اس کی پوجا کرتا ہے۔ پرستش کے لیے ہندو 3 دیوتاؤں کے قائل ہیں۔ پہلا گرام دیوتا یعنی بستی کا دیوتا، دوسرا کل دیوی دیوتا یعنی خاندان کا دیوتا، تیسرا اشٹ دیوتا یعنی محبوب دیوتا۔ اس طرح ایک ہندو کا گرام دیوتا گنیش، کل دیوی لکشمی اور محبوب دیوتا نندی ہو سکتا ہے۔ گرام دیوتا مندروں میں خاندانی اور محبوب دیوتا گھروں میں رکھے جاتے ہیں۔ ان تینوں دیوتاؤں کے علاوہ ہر ہندو دوسرے بہت سے دیوتاؤں کو حسب مواقع پوجتا ہے۔
درگاہ پوجا کے موقع پر درگاہ کو، گنیش چترتھی کے موقع پر گنیش کو، کرشن کے جنم اشٹمی کے زمانے میں کرشن کی، دیوالی کے موقع پر لکشمی کو اور شیوراتری میں شیو کی پرستش کی جاتی ہے۔ دوستو، ہندو مت کے عقائد و رسوم کی بات کریں تو ہندو مت کا پہلا عقیدہ مخلوق پرستی ہے، جس کی تفصیل ہم بیان کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ کرم و تناسخ کا عقیدہ ہے، جنہیں بہت اہمیت حاصل ہے۔ کرم کے عقیدے کے مطابق ہر عمل چھوٹا بڑا، اچھا برا انسانی روح پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ ہر انسان اپنے عمل کرم کے لحاظ سے سزا اور جزا کا عمل مستحق ہوتا ہے، یعنی کرم کے مطابق اچھا یا برا جنم لیتا ہے۔ ان کا دوسرا عقیدہ تناسخ اوگون کے متعلق ہے، جو ویدی عہد میں کچھ مبہم تھا، پھر بھگوت گیتا میں کرشن نے متعدد جنم کی تعلیم نے اس کے لیے مواد فراہم کیا، یہاں تک ہندو عہد میں پوری طرح مستحکم ہو گیا۔ اس عقیدے کے مطابق انسان کو صرف ایک زندگی نہیں ملتی ہے، چنانچہ وہ مرنے کے بعد پھر جنم لیتا ہے اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور ہر موت کے بعد اس کا اعمال نامہ یم یعنی موت کے دیوتا کے سامنے پیش ہوتا ہے، جو اسے جانچتا ہے اور روح کو صفائی پیش کرنے کا حکم دیتا ہے، اور پھر روح کو اس کے اعمال کے مطابق نرک میں کچھ دنوں کے لیے بھیج دیتا ہے۔ جب یہ میعاد ختم ہو جاتی ہے تو اسے دوبارہ جنم لینے کے لیے بھیجتا ہے، اور یہ چکر اس وقت تک چلتا ہے جب تک انسان اچھے اور معقول اعمال کا ذخیرہ کر لیتا ہے تو اس کی مکتی نہیں ہو جاتی ہے، مگر مکتی نجات کیا ہے معلوم نہیں ہے۔ ہندو رسوم میں یجن یا یگیا یعنی قربانی کو بہت اہمیت حاصل تھی۔ یہ آریاؤں کی رسم تھی جو ہندو عہد تک جاری رہی۔ مختلف راجاؤں کے عہد میں گھوڑے کی قربانی کا تذکرہ ملتا ہے۔ اوائل میں آدمی کی قربانی بھی رائج تھی۔ جانوروں کی قربانی کو اہمیت حاصل ہے۔ آج بھی کالی کو سینکڑوں بھینسوں چڑھائے جاتے ہیں۔ برہمنوں کے بعد کشتری ہے، جس کو برہما کے بازو سے پیدا ہوئے ہیں۔ شجاعت ان کا لازمی صفت ہے، اسی لیے حکومت کرنے کا ان کو پیدائشی حق حاصل ہے۔ اس کے بعد بش کی ذات ہے۔ برہما نے ران سے پیدا کیا ہے اور تجارت و صنعت کے لیے انہیں منتخب کیا۔ شودر کا درجہ سب سے آخر ہے۔ انہیں تینوں ذاتوں کی خدمت کے لیے پیدا کیا گیا، کیونکہ انہوں نے برہما نے پیر سے پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد پران کا درجہ ہے، جو تعداد میں 18 ہے۔ ان کے علاوہ 2 اور پران ہیں، اس طرح یہ تعداد میں 20 ہو جاتے ہیں۔ ان کتابوں کے عنوانات مختلف طریقے سے ہیں۔ تخلیق کائنات یعنی کائنات کس طرح وجود میں آئی۔ کائنات کی تخلیق نو یعنی یوگ چکر کے بعد مہایوگ شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے 3 یوگ، ست یوگ، ترتیہ یوگ اور دوابر یوگ گزر چکے ہیں۔ اب آخری یوگ کلی یوگ چل رہا ہے۔ ہر یوگ 43 لاکھ سال کا ہوتا ہے۔ دیوتاؤں کے نسب نامے جو خطرافات پر مبنی ہیں، دنیا کے ادوار اور ان پر دیوتاؤں کی حکومت، بادشاہوں کے نسب ناموں کے متعلق۔ ہندو مت کے 6 اہم فرقے ہیں: وشنو مت، شیو مت، شکتی مت، گمتی مت، سوریہ مت، سمارت ستر۔ وشنو مت فرقہ وشنو کو رب اعلیٰ کائنات کا محافظ اور رزاق مانتا ہے۔ وشنو کو 4 بازوؤں کے ساتھ مقدس جواہرات کو تھے پہنے تخت پر بیٹھے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ ایک عقاب گروڈ پر سوار ہے، جس کو بھی انسانی شکل میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس کی بیوی لکشمی ہے، جو دولت کی دیوی ہے، جو مؤدبانہ اس کی خدمت میں رہتی ہے۔ لکشمی کی سواری مور ہے۔ وشنو کے ماننے والے لکشمی، گروڈ، مور اور ہنومان کی پرستش بھی کرتے ہیں۔ وشنو سمندر کی گہرائی میں 1000 سال والے سانپ شیش پہ سویا رہتا ہے۔ جب کوئی کائنات کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے تو پھر جاگتا ہے۔ چنانچہ کائنات کو بچانے اور برائیوں سے بچانے کے لیے مختلف مواقع پہ اس نے 9 بار جنم لیا اور 1 بار جنم لینے والا ہے، جن کی تفصیل کچھ اس طرح بتائی جاتی ہے۔ متسیہ، اس نے مچھلی کی شکل اختیار کر کے ایک سادھو منو کی مدد کی تھی۔ کرم، اس نے کچھوے کی شکل اختیار کر کے مندر پہاڑ جو سمندر میں غرق ہو رہا تھا اپنی پیٹھ پہ اٹھایا۔ وراہ، اس نے ہرن یکیش دیو کو مارنے کے لیے سور کا جنم لیا تھا۔ نرسنگ، اس نے نیم انسانی شیر کی شکل میں ہرن یکشپی دیو کو، جس نے خدائی کا دعویٰ کر کے وشنو کی پوجا سے روک دیا تھا، قتل کیا۔ وامن، ایک حکمران بلی نے آسمان پہ قبضہ کر کے دیوتاؤں کو جلا وطن کیا تھا۔ اس نے ایک ہونے کی شکل میں جنم لے کر اسے باہر کیا۔ پرشورام، جب کشتریوں نے برہمنوں پر ظلم کرنا شروع کیا تو اس نے پرشورام کا جنم لیا اور کلاہڑی سے تمام کشتریوں کو قتل کیا۔ جشرت رام، 7ویں مرتبہ اس نے رام کی صورت میں جنم لیا اور رنکا کے راجا نے، جس نے سیتا کو اغوا کر لیا تھا، قتل کیا۔ یہ قصہ رامائن میں پیش کیا گیا ہے۔ کرشن، 8واں جنم اس نے کرشنا کی صورت میں مہابھارت کی جنگ میں حصہ لیا تھا۔ بدھ، 9واں جنم اس نے بدھ کی شکل میں لیا تھا اور اپنے عقیدت مندوں کو چاہنے کے لیے ایسی تعلیم پیش کی جو وشنوی تعلیم سے مختلف تھی۔ جو راسخ عقیدہ تھے وہ ثابت قدم رہے اور جن کے دلوں میں کھوٹ تھا وہ گمراہ ہو گئے۔ کلکی، وشنو کا 10واں اور آخری جنم ہے۔ جب دنیا برائیوں کے آخری کنارے تک پہنچ جائے گی تو وہ کالکی کی شکل میں ایک گھوڑے پہ سوار تباہی کی تلوار لیے آئے گا۔
और दुनिया को बर्बाद करके एक नई दुनिया आबाद करेगा। ये फिरका मजीद झेली फिरकों में बटा हुआ है। इसकी अहम किताबें हरिवंश और विष्णु पुराण है और ये भक्ति को मुक्ति का अहम जरिया समझता है। दूसरा फिरका शिव मत है। ये फिरका शिव को रब्बे आला मानता है और इसे तखरीब व तामीर का देवता समझता है। इसे महायोग और महादेव भी कहते हैं। बाज लोगों का ख्याल है कि ये गैर आराई देवता है जिसकी पूजा वादी सिंध में होती थी। इसकी बीवी पार्वती है जो मुख्तलिफ रूप की वजह से दुर्गा, काली और उमा पार्वती के नामों से मशहूर है। पार्वती से शिव के 2 बेटे पैदा हुए, एक गणेश और दूसरा कार्तिकेय जो जंग का देवता माना जाता है और इसका नाम सिकंद भी बताया जाता है। शिव के पुजारी शिव के अलावा पार्वती और उसके बेटों खासकर गणेश जो हाथी का सर रखता है के अलावा निंदी शिव की सवारी का बैल की पूजा करते हैं। हिंदुओं में ज्वलिंग और योनि पूजा होती है, वो भी शिव और काली के मुताल्लिक है। इस फिरके की अहम किताब वायु पुराण है जो इल्म को निजात का जरिया मानता है। ये फिरका भी बहुत से झेली फिरकों में बटा हुआ है। तीसरा फिरका शक्ति मत है। ये फिरका शक्ति की पूजा करता है। इसका अकीदा है कि शक्ति मुअन्नस है और वो एक औरत की हैसियत से तशखीस की जाती है और वो निस्वानी शक्ल रब्बे आला है। वो इसे दरगाह, काली और भवानी के नाम से मौसूल करते हैं और इसे शिव की बीवी मानते हैं। इनके अकीदे के मुताबिक शिव की बीवी बने से काली या दरगाह के कादिर मुतलक होने में कोई कबाहत नहीं है। शक्ति मज़कूरा की मुख्तलिफ शक्लों में काली बहुत मशहूर है। इसको सियाह रूह हाथी जैसे दांत निकाले और मुंह को खून से सुर्ख किए देखा जाता है। इसका दूसरा रूप भवानी अब ठगों की देवी है। इसके 2 बड़े फिरके हैं, दीक्षण मार्गी यानी दाएं बाजू के पूजने वाले और बामा मार्गी यानी बाएं बाजू के पूजने वाले। ये एक खुफिया फिरका है जो इनके नजदीक 5 मीम निजात का जरिया है, यानी मादिया शराब, मुत्तसिया मछली, मानस गोश्त, मदरा अनाज, मिथुन जिनसी इत्तिहाद। इन लोगों में एक मजहबी रस्म है जिसे ये चक्कर पूजा कहते हैं। इस पूजा में अपनी बीवी के अलावा किसी दूसरी औरत से इख्तिलात करना कार सवाब समझा जाता है और वो हमेशा के लिए इसकी रुमानी बीवी बन जाती है। इस फिरके की अहम किताबें तंत्र हैं। ये हरिवंश और मार्कंडिया पर उनको अहमियत भी दी जाती है। हवन हरदीगिया का जरूरी समझा जाता है। सत्ती भी मजहबी रस्म थी, हिंदू अहद में राइज रही। इसके अलावा रोजाना गुस्ल करना, सुबह शाम सूरज की पूजा करना, मुकद्दस मकामात की जियारत करना और देवताओं के सामने नाचना गाना अहम मजहबी नज़ूम है। नाज़रीन, ये थे कुछ हक़ाइक़ हिंदू मजहब के बारे में। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में करें। कमेंट्स के जरिए आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन।